بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک خوفناک واقعہ لے کر آئی ہوں، ایک خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ آپ سب لوگوں کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں کیسی لگتی ہیں، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ لسنرز، آج جو میں آپ لوگوں کو خوفناک کہانی سنانے جا رہی ہوں، یہ خوفناک کہانی جو ہے جنہوں نے بتائی ہے ان کا نام فراز ہے، اور فراز بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ایک آدمی کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے۔ ہوا کچھ ایسے تھا کہ وہ جو آدمی تھا، یہ کافی سال پہلے کی بات ہے، 10-15 سال پہلے کی بات ہے یہ، کہ وہ جو آدمی تھا اس کو بہت زیادہ شوق تھا کہ اس کے جنات جو ہیں، جو مخلوقات ہوتی ہیں، غیر مرئی مخلوقات ہوتی ہیں، وہ اس کے تابع ہوں، وہ اس کا کام کریں، جیسے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہمارے قابو میں کوئی جنات ہونے چاہیے۔ تو اس کو بھی ان باتوں کا شوق تھا کہ میرے بھی قابو میں کوئی جنات، کوئی مخلوق ہو میرے قابو میں، جس سے میں اپنے کام کروایا کروں۔ تو سبھی لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا، وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتا تھا، تو سب لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ اسے بہت زیادہ شوق ہے جنات کو قابو کرنے کا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ اسے منع بھی کیا کرتے تھے کہ تم یہ والا جو تمہارا شوق ہے، تم اس شوق کو جو ہے اسے بھول جاؤ، کیونکہ جو جنات ہوتے ہیں ان کی دوستی بھی اچھی نہیں ہوتی اور دشمنی بھی اچھی نہیں ہوتی، تو تم یہ جو شوق ہے اپنا، اسے تم دبا دو۔ لیکن وہ جو آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے تو قابو کرنا ہے کسی غیر مرئی مخلوق کو، اور اس کا جو شوق تھا وہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہو گیا، اس کا جو شوق تھا بہت زیادہ بڑھ گیا، اور یہ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے آپ بتائیں کہ میں جنات کو کیسے قابو کروں۔ تو ایسے ہوا کہ ایک بزرگ تھے، وہ جو بزرگ تھے وہ اسے ایک دفعہ ملے راستے میں چلتے ہوئے، اور وہ جو بزرگ تھے ان کے پاس ایک گٹھڑی تھی جو ان سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ وہ جو آدمی تھا اس نے کہا کہ چلو میں ان کی مدد کر دیتا ہوں، تو اس آدمی نے اس بزرگ کی گٹھڑی کو اٹھایا اور وہ ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تو وہ بزرگ جو تھے بابا جی، وہ اس سے پوچھنے لگے کہ تم یہیں پر رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو باتوں باتوں میں اس نے ذکر کر دیا کہ مجھے جنات کو قابو کرنے کا، مطلب ان مخلوقات کو قابو کرنے کا مجھے بہت شوق ہے۔ تو وہ جو بزرگ تھے، بابا جی تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اور اگر تم وہ عمل کرتے ہو تو تم اس عمل کے کچھ دن بعد ایک پری آئے گی تمہارے پاس، جو تمہارے سامنے حاضر ہوگی، اور وہ تمہارے تابع ہو جائے گی۔ جو پری ہوگی وہ پریوں کی ملکہ ہوگی، اور ایک چیز کا تمہیں خیال رکھنا ہے کہ وہ جو پری تمہارے پاس آئے گی، تم اس سے جو بھی کام کراؤ، لیکن تم اس سے بالکل بھی کوئی ناجائز کوئی بھی کام مت کروانا، کوئی برا کام اس سے مت کروانا، نہیں تو وہ جو پری ہے وہ ناراض ہو جائے گی اور تمہیں نقصان بھی ہو سکتا ہے اس بات کا۔ وہ جو آدمی تھا وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گیا، بہت زیادہ خوش ہو گیا یہ بات سن کر، اور اس آدمی نے بابا جی کو بولا کہ آپ مجھے عمل بتا دیں، میں اس عمل کو ضرور کروں گا۔ اور بابا جی نے اسے دوبارہ سے سمجھایا اچھی طرح کہ اس پری سے کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی ناجائز کام مت کروانا جس سے وہ پری ناراض ہو جائے اور تمہیں بھی کوئی نقصان پہنچے۔ تو وہ جو آدمی تھا اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آدمی نے ان سے وہ عمل پوچھا، بابا جی نے انہیں اس آدمی کو عمل بتا دیا۔ پھر گھر آ کر وہ آدمی عمل اس نے شروع کر دیا، اس کے عمل وہ کرتا رہا، اور جب اس کا عمل پورا ہوا تو بابا جی نے اس سے کہا تھا کہ عمل کے کچھ دن بعد وہ پری تمہارے سامنے حاضر ہوگی۔ جب اس کا عمل مکمل ہوا اور پھر وہ انتظار کرنے لگا، کچھ دن کے بعد اچانک سے وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے کمرے میں اچانک سے بہت زیادہ خوشبو آنے لگی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میرے کمرے میں یہ خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ میں نے تو کوئی خوشبو وغیرہ نہیں لگائی ہوئی، تو اچانک سے ایک پری اس کے سامنے حاضر ہوئی،
اور وہ اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑی ہو گئی اس کے کمرے میں۔ وہ اس کو پری کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران بھی ہوا اور تھوڑا خوفزدہ بھی ہوا، کیونکہ اس نے پہلی دفعہ اس طرح کسی مخلوق کو دیکھا تھا اپنے سامنے حاضر ہوتے ہوئے۔ اور وہ جو پری تھی وہ اس کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ میں آ گئی ہوں اور میں اب تمہارے تابع ہوں، اور تم اب مجھ سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہو اپنا، لیکن اس بات کا دھیان رکھنا کہ تم مجھ سے کوئی بھی غلط کام نہیں کروا سکتے، تم مجھ سے کوئی بھی ناجائز کام نہیں کروا سکتے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو آدمی تھا وہ اسے جب بھی بلاتا تھا پری کو، وہ حاضر ہو جاتی تھی اس کے سامنے، اور جو بھی وہ اسے کام کہا کرتا تھا وہ آدمی اس پری کو وہ پری وہ کام کر دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اس آدمی کی کسی سے لڑائی ہو گئی اور اس آدمی کو بہت زیادہ غصہ آیا اس شخص پہ جس سے اس کی لڑائی ہوئی۔ وہ گھر آیا، بہت غصے میں تھا اور غصے میں بدلہ لینے کی وہ سوچ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں، اس کا حل کیا نکالوں میں۔ تو وہ جو آدمی تھا وہ غصے میں تھا اور اس نے اسی وقت پری کو بلایا اور پری اس کے سامنے حاضر ہو گئی، اور اس نے اس پری کو بولا کہ وہ جو شخص ہے جس سے میری ابھی لڑائی ہوئی ہے، تو تم اس کے مطلب جا کر اس کا کوئی نقصان کرو، جس سے اس کو احساس ہو کہ مطلب جس سے اس کو دکھ پہنچے، تم کوئی ایسا اس کے گھر میں نقصان کرو۔ تو وہ جو پری تھی اس نے بولا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ میں کوئی بھی غلط کام، کوئی ناجائز کام نہیں کروں گی اور تم مجھ سے کوئی بھی ناجائز کام نہیں کروا سکتے۔ لیکن وہ جو شخص تھا، وہ آدمی جو تھا، وہ بالکل بھی ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس نے کہا نہیں، تم میرا کام کرو، اس کے گھر جا کر کوئی ایسا نقصان کرو جس سے اسے دکھ پہنچے۔ تو وہ جو پری تھی، جب اس نے بہت سمجھایا اس آدمی کو لیکن وہ نہیں سمجھا، اور وہ جو پری تھی پھر اس سے ناراض ہو گئی، اور وہ جو پری تھی ناراض ہو کر اس سے وہ واپس چلی گئی اپنے جہاں سے وہ آئی تھی، اپنی جگہ پر وہ واپس چلی گئی۔ اور وہ جو آدمی تھا اس کے بعد اس کو لگا کہ شاید پری آ جائے گی واپس۔ اس کے بعد اس نے بہت کوشش کی، جب بھی وہ پری کو بلاتا تھا پہلے وہ اس کے سامنے حاضر ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس دفعہ جب وہ پری کو بلایا اس نے تو اس کے سامنے پری حاضر نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، دوبارہ میں کوشش کروں گا، شاید پری حاضر ہو جائے دوبارہ میرے پاس۔ تو اس نے دوبارہ کوشش کی اور اس نے پری کو بلایا، لیکن پری جو تھی وہ حاضر نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد اچانک سے ان کے گھر میں بہت زیادہ بیماریاں شروع ہو گئیں، ان کے گھر والوں کو بہت سی بیماریاں لگ گئیں۔ کبھی کوئی بیمار ہو جاتا تھا، کبھی کسی کو چوٹ لگ جاتی تھی، کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا۔ جب یہ سارے معاملات ہونے شروع ہوئے تو وہ جو آدمی تھا وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے گھر والوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ اس کو کہیں پر یہ بات سمجھ آئی کہ جو میں نے اس پری سے ناجائز کام کرانے کی کوشش کی تھی، غلط کام کرانے کی کوشش کی تھی، شاید اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ جو آدمی تھا اس کو بھی بہت سی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور وہ بالکل بستر پر لیٹ گیا۔ بیماری کی وجہ سے بالکل وہ چل نہیں پاتا تھا، وہ بات نہیں کر پاتا تھا زیادہ تر، اور اس کی جو بیوی تھی وہ بھی بیمار رہنے لگی، اور جو اس کے باقی گھر والے تھے، کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا، کبھی کسی کا چوٹ لگ جاتی تھی، بچوں کو کھیلتے ہوئے اوپر چھت پہ سے سیڑھیوں سے گر جایا کرتے تھے بچے۔ پھر جب اس آدمی کا بالکل جب وہ فوت ہونے والا تھا، اس کے فوت ہونے سے کچھ دن پہلے وہ جو آدمی تھا اس نے اپنے گھر والوں کو بلایا، کیونکہ اس نے اپنے گھر والوں کو یہ بات نہیں بتائی ہوئی تھی کہ اس نے ایک پری کو قابو کیا تھا اور وہ اس سے کام کروایا کرتا تھا۔ تو اس نے اپنے سب گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو بلایا اس آدمی نے، اور اس آدمی نے بولا کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے ساری بات بتائی اپنے گھر والوں کو کہ اس طرح مطلب کہ میں نے ایک پری کو قابو کیا تھا، اور جن بابا جی نے مجھے عمل بتایا تھا انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ پری سے کوئی ناجائز کام نہیں کروانا تم نے، لیکن پتہ نہیں مجھے اس وقت کیا ہو گیا تھا، میں اتنا غصے میں تھا کہ میں نے اس پری کو کہہ دیا کہ اس شخص کے جا کے گھر میں نقصان کر دو کوئی، جس سے اسے بہت زیادہ دکھ ہو۔
تو وہ جو پری تھی وہ ناراض ہو کر چلی گئی، اور اس کے بعد سے ہی ہمارے گھر میں یہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کے جو گھر والے تھے اس آدمی کے، وہ گھر والے بھی پریشان ہو گئے بات سن کر، کیونکہ انہیں تو لگ رہا تھا کہ شاید ویسے ہی اتفاقاً ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب اس شخص نے یہ بات بتائی کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اس وجہ سے شاید ہو رہا ہے کہ جو میں نے پری سے برا کام کرانے کی کوشش کی تو اس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ اس کے بعد وہ جو شخص تھا وہ بہت زیادہ اور بیمار ہو گیا، اور بالکل بھی بولنے سے وہ قاصر ہو گیا، بالکل بھی وہ بول نہیں پاتا تھا، بس لیٹا ہوا روتا رہتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا بالکل بھی۔ اور کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اس آدمی کا، اور اس کے جو گھر والے تھے، جو سارے فیملی والے تھے، وہ بھی بہت زیادہ ڈرنا شروع ہو گئے اس گھر کے اندر اس کے انتقال کے بعد۔ اس کے بعد جو اس کی فیملی تھی وہ سارے دوسری جگہ پہ شفٹ ہو گئے، کیونکہ وہ اس گھر میں رہنا ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، ان کو بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا اس گھر کے اندر۔ تو اس وجہ سے وہ جو تھے لوگ سارے وہ دوسری جگہ شفٹ ہو گئے، اور یہ ایک واقعہ تھا، یہ خوفناک کہانی تھی جو فراز نے بتائی ہے۔ لسنرز، آپ کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔